السلام علیکم کلاس. آج ہم لیکچر 13 کے پارٹ بی میں مارشل لاء کے حوالے سے بات کریں گے. جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے فوج سویلین حکومت کا متبادل. یعنی پاکستان میں کہنے کو تو ویسے سویلین حکومت ہے، سویلین حکومت ہی حکومت بناتی ہے. وزیر اعظم بھی جو آتا ہے وہ سویلین سے آتا ہے، ملٹری سے نہیں آتا. لیکن فوج نے ایسے کون سے مواقع تھے جب حکومت کی، ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو 4 ادوار ایسے گزرے ہیں جس میں ملٹری مارشل لاء لگا اور فوج نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی. تو شروع کرتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کو، پھر ہم اینڈ میں اپنے کوشچن کی طرف آئیں گے. مارشل لاء ان پاکستان کی اگر بات کریں تو یہ جہانگیر ورلڈ ٹائمز والوں کا ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے. اس میں انہوں نے چاروں مارشل لاء، پہلا مارشل لاء 1958 یعنی پاکستان بننے کے ٹھیک 11 سال بعد، دوسرا مارشل لاء 1969 یعنی ایوب خان صاحب گئے اور اگلا مارشل لاء کیری آن ہوا، تیسرا 1977 کا ہے جو جنرل ضیاء الحق کا تھا. اس دوران بیچ میں صرف ذوالفقار بھٹو کی حکومت آئی. اور چوتھا کوپ جو تھا وہ مشرف کا تھا، جس دوران 2 مرتبہ بے نظیر اور 2 مرتبہ نواز شریف کی حکومت آئی، یعنی 2 مرتبہ پیپلز پارٹی اور 2 مرتبہ PMLN کی حکومت آئی. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. Since achieving independence from the British yoke on August 14, 1947, Pakistan had been under army rule for almost a half of the period of its life. یعنی پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا اور ابھی 2021 ہے، تو اس اعتبار سے کچھ ہمیں 75-76 سال ہو گئے، 70+ ایئرز ہو گئے. اور اس دوران ہاف سے زیادہ حکومت جو ہے وہ فوجی ڈکٹیٹرشپ نے کی ہے. These coup happened. اچھا، مارشل لاء کو کوپ بھی کہتے ہیں، ملٹری کوپ. These coup happened because initial years of Pakistan lives were tumultuous to such an extent that country's first premier Nawabzada Liaquat Ali Khan was assassinated in Rawalpindi on October 16, 1951. ہمارے جو پہلا وزیر اعظم تھا ملک کا، لیاقت علی خان، ان کی بہت سی قربانیاں تھیں. اگر ہم بات کریں تو وہ انڈیا میں کرنال ایک جگہ ہے ہریانہ کے پاس، وہاں کے رہنے والے تھے اور اپنے علاقے کے نواب تھے. تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ پاکستان آ گئے تھے. یہی نہیں، آج بھی اب جو پاکستان ایمبیسی موجود ہے دلی میں، وہ لیاقت علی خان صاحب کا ہی گھر ہے. تو ان کو بھی راول پنڈی میں ٹھیک اسی مقام پر جس مقام پر 2007 میں بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ادھر شہید کر دیا گیا. Here is a brief overview of the military rule in Pakistan. تو انہوں نے مختصراً بتایا ہوا ہے. First Martial Law 1958. After Governor General Ghulam Muhammad was compelled to go on 2-month leave to the United Kingdom, Major General Iskandar Mirza entered the office of the Governor General on August 7, 1955. پاکستان کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو 4 گورنر جنرل گزرے، جن میں پہلے تو قائد اعظم تھے، دوسرے خواجہ ناظم الدین تھے، تیسرا ملک غلام محمد اور چوتھے اسکندر مرزا. اور اسکندر مرزا ہی بعد میں پاکستان کے صدر بن گئے، یعنی گورنر جنرل کا عہدہ انہوں نے ختم کر دیا. تو 2 ماہ کی لیو میں گئے ہوئے تھے. میں نے آپ لوگوں کو اس ٹائم یہ پڑھایا تھا ان کے بارے میں جب ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی ہم نے بات کی تھی. تو سکندر مرزا could not develop proper working relation with all the coming premiers. سکندر مرزا صدر بن گئے، گورنر جنرل کا عہدہ انہوں نے ختم کیا، مگر وہ کسی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی بنی نہیں. یہی وجہ تھی ان کی موجودگی میں کئی پرائم منسٹر چینج ہوئے، اور یہ میں آپ لوگ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں.
کہ تھوڑے سے ٹینیور کے اندر پاکستان میں چودھری محمد علی بھی آئے، پھر حسین شہید سہروردی بھی آئے، آئی چندری گر، ابراہیم اسماعیل چندی گر، ملک فیروز خانون، یعنی یہ 4 پرائم منسٹر صرف اب دیکھیں تو. اچھا، سب سے پہلے محمد علی بوگرا، جن کا بوگرا فارمولا بہت مشہور ہے. تو 53 سے لے کے 58 یعنی 5 سال کے دوران 5 پرائم منسٹر آئے ڈیورنگ مرزا's رول. اچھا، ایک آپ لوگ کو دلچسپ بتاتا ہوں. یہاں پہ جو سکندر مرزا ہیں صدر جو گزرے ہیں، وہ میر جعفر، آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں نا تاریخ پاکستان کی، تو کچھ غدار لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، میر جعفر، میر صادق. تو یہ میر جعفر کی نسل میں سے تھے، مطلب ان ریئل، تانے کے طور پہ نہیں میں کہہ رہا، ریئل میں یہ میر جعفر کی نسل میں سے تھے. ان کی پش میں یہ سمجھیں تیسری یا چوتھی پش میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. ڈیورنگ مرزا رول دا نیو کانسٹیٹیوشن واز اپرووڈ بائی دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آن فروری 29 1956. نئی کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائی گئی. پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی آپ کو پتہ ہے 47 میں بنی تھی، جس کے قائد اعظم روح رواں تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے پہلی اسمبلی کے. The constitution was based on the objective resolution which was adopted on March 12, 1949. اس اسمبلی کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، جو آئین تھا، وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کی بنیاد پہ تھا. The constitution proclaimed the dominion of Pakistan as Islamic Republic of Pakistan and Iskandar Mirza was sworn as first president. تو پاکستان کا نام اسلامک جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور سکندر مرزا پہلے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے. سکندر مرزا کی جو قبر ہے وہ بھی ایران میں، وہ پاکستان سے بعد میں چلے گئے تھے اور ایران کے کسی شہر میں آج ان کی قبر موجود ہے. Then came the fateful day of October 7, 1958. پھر اکتوبر 7, 1958 کا دن آیا when Sikandar Mirza proclaimed martial law throughout the country and appointed the army chief ایوب خان as chief martial law administrator. کہ جب انہوں نے 7 اکتوبر کو ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر منتخب کر لیا. اچھا، اس سے پہلے ایوب خان وزیر دفاع کے طور پہ بھی کام کر چکے تھے، تو انہوں نے قریب سے حکومت کو اور حکومتی ایوانوں میں جو چیزیں چل رہی تھی بہت بغور دیکھا تھا. انہوں نے قریب سے انہوں نے اس کو وٹنس کیا پتا. تو 24 اکتوبر 1958 کو پریزیڈنٹ مرزا کانسٹیٹیوٹڈ اے 12-man سینٹرل کیبنٹ انکلوڈنگ جنرل اعظم خان، ذوالفقار علی بھٹو اینڈ منظور قادر. جنرل ایوب خان واز اپوائنٹڈ پرائم منسٹر، یعنی ایوب خان کو پرائم منسٹر رکھا اور باقیوں کو 12 بندوں کی ایک سینٹرل کیبنٹ بنائی، کابینہ بنائی. Sikandar Mirza relinquished his office of president on October 27, 1948 and handed over all powers to Chief Martial Law Administrator Ayub Khan, who promulgated the Presidential Cabinet Order next day, according to which the cabinet would have no prime minister and would have work directly under the president. یعنی سکندر مرزا نے 27 اکتوبر کو تمام اختیارات ایوب خان کے حوالے کیے، جنہوں نے اگلے دن صدارتی آرڈیننس جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں رہے گا، پریزیڈنٹ رہے گا اور پریزیڈنٹ کے انڈر ساری کابینہ کام کرے گی. Exactly 1 year after taking power, General Ayub Khan became field marshal and promulgated basic democracy order, providing for constitution of basic democratic institution ranging from the Union Council to Provisional Development Authority. بیسک ڈیموکریسی کا فارمولا بڑا مشہور ہے ایوب خان کا، اس میں انہوں نے لوکل گورنمنٹ کی طرز کی کچھ اسٹرکچر بنایا تھا. آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں فردر. Ayub Khan was sworn as the president on February 17, 1960. On June 8, 1962, he announced to lift martial law, and after nearly 4 years also took of the office of the president under the new constitution enacted by him on March 1, 1962. انہوں نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ جو ہے وہ چھوڑا اور پریزیڈنٹ کے طور پہ، اور جو آئین دیا تھا 62 کا، اس کے تحت اپنا عہدہ سنبھالا. On January 2, 1964, he was re-elected president in presidential election against Fatma Jinnah. آپ کو پتا ہوگا 65 میں بڑا ایک آپ لوگوں
الیکشن کمپین چلی تھی جس میں فاطمہ جناح نے مقابلہ کیا تھا ایوب خان کا، اور اس میں ایوب خان نے ان کو شکست دے دی تھی، لیکن جو یہ شکست تھی اس کو کابینہ نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. Declaration of martial law in 1948 was solely due to unpleasant and uncertain situation as well as political instability because of fast political maneuver and charges that took place in the country. یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا لگنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ملک میں جس طرح پرائم منسٹر ایک کے بعد ایک چینج ہو رہا تھا اور انسٹیبلٹی تھی، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کا ہمیشہ تنازع رہتا تھا، قادیانی ایشو بہت ٹاپ پہ تھا جس کی وجہ سے مولانا مودودی سمیت کئی پارٹیز تھے ان کے سربراہوں کو جو ہے عمر قید اور پھانسی کی سزا بھی ہو گئی تھی. تو اچھا جب یہ آیا مارشل لا تو اس میں کام کافی ہوئے. آج بھی اگر ہم بات کریں جیسے پاکستان کے پاس 2 بڑے ڈیم ہیں، تربیلا اور منگلا، یہ ایوب خان کے دور میں بنے. اسی طرح ہمارا کیپٹل شفٹ ہوا فرام کراچی ٹو اسلام آباد، جس سے ایک نئے جہت کی طرف ایک ملک چل پڑا. اور ایوب خان اس وقت پرائم منسٹر اس وقت پریزیڈنٹ نہیں تھے جب ملک 2 لخت ہوا، تو ان کے دور میں کوئی ایسا کالا دھبا نظر نہیں آتا ہمیں. یہاں تک کہ انہوں نے جو ایسٹ پاکستان تھا ان کے لیے بھی بہت کچھ کیا، مگر چونکہ وہ ایک شروع سے ہی بنگلہ دیش کی جو عوام تھی، بنگالی عوام، وہ شروع سے ہی اس کا ایک کہہ لیں کہ ایتھنیسٹک ریسزم کا شکار تھی اور ان کو کم تر مخلوق سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے ضد پکڑ لی تھی کہ ہمیں اب آزادی ہی چاہیے. سیکنڈ مارشل لا 69 کا تھا، یہ بہت چھوٹے سے ٹینیور کا تھا، 2 سال کا، اور وہ جب ایوب خان یحییٰ خان کے حوالے حکومت کر کے چلے گئے، اسمبلیاں ڈیزالو کر دی گئی، اور پھر on April 8 he ordered that martial law administrator of Eastern Pakistan will also perform duties of the governors. ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کہہ لیں کہ جو ایسٹ اور پاکستان کا الگ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا انہی کو کہا تھا کہ وہ ایز اے گورنر کام کرے. ذوالفقار علی بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی took over as president and the first civilian chief martial law administrator. یہ سوال جنرل نالج کا ہے کہ ہماری تاریخ میں ایک سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی گزرا ہے اور جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. تیسرا مارشل لا ضیاء الحق کا. The army staged third coup and General Zia ul Haq overthrew the Bhutto government and took over as chief martial law administrator on July 5, 1977. اور ضیاء الحق صاحب کا جو دور دیکھیں تو وہ ایک اسلامائزیشن کا دور تھا جس میں انہوں نے کافی اصلاحات کی اور جس کی وجہ سے ان کو کافی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، خاص طور پہ بھائی بازوں کی طرف سے، اور کچھ جبر و تشدد بھی تھا اس دور میں. بہت سے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، ہماری صحافت بھی آزاد نہیں تھی. اس کے علاوہ کچھ اچھے کام بھی کیے گئے، اور وہ اس ارادے سے آئے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی حکومت چھوڑیں گے. یہاں تک کہ ان کا طیارہ کریش ہوا بھاولپور کے قریب، جس میں وہ جنرل اختر عبد الرحمان اور امریکی سفیر سمیت یہ لوگ جو ہیں مارے گئے، اور اسی طیارے حادثے میں ان کی شہادت ہو گئی. In his judgment dismissing Begum Nusrat Bhutto petition challenged detention under martial law of former Prime Minister Z.A. Bhutto and 10 other. اچھا یہ بڑا مشہور ہے بیگم نصرت بھٹو کیس عدالت میں، اور یہ مارشل لا جو ہے وہ کب اینڈ ہوا تھا؟ 30 دسمبر 1985 کو. 99 کا کوپ جو کہ نواز شریف کو ڈی تھرون کر کے مشرف صاحب نے لگایا تھا. پاکستان کیم انڈر ملٹری رول ونس اگین. اگر آپ بات کریں تو 85 سے 99 یعنی 5 اور 9 صرف 14 سال سویلین حکومت رہی، اور وہ بھی اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکی. بے نظیر کی حکومت کو صدر نے ڈیزالو کیا 2 بار، نواز شریف کی حکومت کو 1 بار صدر نے ڈیزالو کیا اور 1 بار چیف آف آرمی اسٹاف نے. تو پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں گزرا جس نے 5 سال پورے کیے ہوں. تو یہ ابھی تک ریکارڈ جو ہے وہ بنا نہیں ہے. ٹائم دیکھ لیتے ہیں کتنا رہ گیا ہے، پھر اسی حساب سے لیکچر کو پڑھتے ہیں.
5 منٹ رہ گئے. Pakistan came under military rule once again on October 12, 1999, when General Pervez Musharraf seized power in a bloodless coup and dissolved elected government of Nawaz Sharif. However, no martial law was imposed. As announced by him on July 11, 2002, general elections were held on October 10, 2002. But before the elections, a referendum was held on April 30, 2002 for him to be elected as the president for another 5 years. اچھا اس نے کہا تھا کہ 2002 میں الیکشن کراؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس نے عوامی ریفرینڈم کرایا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس میں پریزیڈنٹ رہے گا. اور پرائم منسٹر کے لیے جیسا آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جمالی صاحب آئے، پھر چودھری شجاعت آیا، پھر آگے جا کر شوکت عزیز صاحب آئے. اور شوکت عزیز صاحب اس وقت ورلڈ بینک میں تھے، ان کو لایا گیا تھا باہر سے اور ٹیکسلا سے سیٹ جتوا کر ان کو اسمبلی تک پہنچایا گیا تھا. تو بیسیکلی اٹ واز پیورلی سلیکشن. اسی طرح پرویز مشرف رول پاکستان ایز اے چیف ایگزیکٹو فرام 99 ٹو 2002. یہ 3 عرصہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ رہے اور 2001 سے 8 تک ایز اے پریزیڈنٹ رہے. 8 اگست 2008 کو ان دا فیس آف امپیچمنٹ میر ظفر اللہ خان جمالی، چودھری شجاعت حسین، شوکت عزیز سروڈ ایز پرائم منسٹر. یہ میں بتا چکا ہوں. Politics in Pakistan has been tarnished by corruption, inefficiency, domestic political upheavals and wrong policies. اچھا یہ انہوں نے اینڈ میں جو ہے اس کا تجزیہ کیا. تو یہ 3 مارشل لا ہیں حکومت کے جو آئیں. اس کے علاوہ ویکیپیڈیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر مارشل لا کا بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. 1958 کا کوپ، یہ فیروز خان نون پرائم منسٹر جو تھے ان کی شکل ہے، اور رائٹ پہ سکندر مرزا. اس مارشل لا کے بارے میں پورا بتایا ہوا ہے، کیا ہوا، اس کے کیا ریئیکشن تھے. اسی طرح پاکستان میں جو ملٹری کوپس ہوئے ان کی پوری ہسٹری اس میں موجود ہے. 53 اور 54 میں ایک کانسٹیٹیوشنل کوپ بھی تھا جب جو تحلیل کر دی گئی تھی غلام محمد کی حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. 58 کا کوپ ہے، 77 کا ہے جس کو آپریشن فیئر پلے کہا جاتا ہے، 99 کا کوپ ہے، اور اس کے علاوہ انڈائریکٹ انٹرونشن جس میں اچھا غلام اسحاق خان اس وقت سینٹ کے چیئرمین تھے. جب ضیاء الحق کا انتقال ہوا تو اکارڈنگ ٹو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے وہ صدر کی غیر موجودگی میں صدر ہوتا ہے. تو اس طرح وہ پریزیڈنٹ بنے اور انہوں نے بعد میں نواز بے نظیر کی حکومت اور پھر نواز شریف دونوں کی حکومت کو ڈسمس کیا. اس کے علاوہ کچھ انسکسیسفل کوپ اٹیمپٹ ہوئے جس کو راول پنڈی کانسپیریسی کیس کہتے ہیں، جس میں فیض احمد فیض کا نام بھی آتا ہے جو کہ ہمارے شاعر تھے، اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ان 3 ملٹری کوپ میں اگر ہم ویسے تجزیہ کریں تو اگر ملک میں کام ہوا ہے تو اسی دوران ہوا ہے. اس دوران کرپشن کم رہی ہے اور چونکہ سیاسی مخالفت نہیں تھی اتنی، ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کام بھی نہیں کرنے دیتی. تو آپ لوگوں کا سوال بھی آج اسی تناظر میں کہ 3 مارشل لا کا میں نے آپ کو بتایا، 4 مارشل لا میں سے 3 بڑے ہیں. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا سپورٹ کرتے ہیں اس کو کہ مارشل لا آنا چاہیے، فوج حکومت کرے؟ کیونکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہی ہو تاکہ یہ روزانہ ملک کی ڈاک بازی نہ ہو، مہنگائی نہ ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ لولی لنگڑی جمہوریت جو ہے وہ مارشل لا چاہے کتنی اچھی ہو اس سے بہتر ہے. اور ویسٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ انہوں نے صدیاں گزاری، 100 سال لگے، ڈیموکریسی کو عرصہ دیا تو پھر جا کے وہ پرواز چڑھی ہے. تو کیا ہمیں بھی اتنا ٹائم انتظار کرنا پڑے گا یا ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹیو ہونا چاہیے؟ تو کیا مارشل لا کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں.